لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. برائے تعجیل ظہور امام سب مل کے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اگرچہ گفتگو کرنے کے لیے متعدد موضوعات اور کثیر عناوین موجود ہیں کہ جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ ایام منسوب ہیں اس ہستی سے جو طیبہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو عذرا ہے، جو بطول ہے، جو راضیہ ہے، جو مرضیہ ہے، جو فاطمہ ہے، فاطمۃ الزہرا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نسبت کو جب دیکھتا ہوں تو میری عقیدت گوارا نہیں کرتی کہ ذکر فاطمہ کو چھوڑ کے کسی اور موضوع پہ گفتگو کی جائے. سامعین مکرم، اگر حیات طیبہ و حیات مبارکہ سیدات النساء العالمین، اگر جناب سیدہ کی زندگی کو تقسیم کیا جائے تو اس شہزادی کونین کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے. قبلہ ان دو حصوں میں سے دوسرا حصہ وہ ہے جس میں جناب سیدہ نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، اور ان دو حصوں میں سے پہلا حصہ وہ ہے جس میں جناب سیدہ نے کوئی غم نہیں دیکھا. اور زندگانی فاطمہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی سیدہ کا وہ حصہ ہے جو خوشیوں بھرا حصہ ہے. جناب سیدہ کی زندگی کا پہلا حصہ وہ حصہ ہے جو عظمتوں سے سرشار حصہ نظر آتا ہے. جناب سیدہ کی زندگی کا پہلا حصہ وہ حصہ ہے جس میں فضائل و فضائل ہی ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں کمالات اور مناقب موجود ہیں. اور یہ ہستی کسی تعارف کی محتاج ہستی نہیں ہے، بلکہ جناب سیدہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی صداقت، جن کی طہارت کی گارنٹی پروردگار عالم نے اپنی اس کتاب میں ذکر کی ہے
جس کتاب کے بارے میں اس رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ توجہ ہے نا صاحب کی؟ سپیکر یا تھوڑا سا سیٹ کر دیں یا پھر میں میک ہٹا دیتا ہوں کیونکہ آواز مجھے ہی پڑ رہی ہے تو فائدہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ سامعین مکرم، جناب سیدہ کے نے عرض کیا کہ طہارت، جناب سیدہ کی عصمت کو اس کتاب نے ذکر کیا ہے جس کتاب کی گارنٹی دیتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس کتاب کی اتنی بڑی گارنٹی دے دی کہ اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو گویا علماء، گویا تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہو گیا جو بندہ اس قرآن میں شک کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر بن جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، اس کی گارنٹی خود اللہ نے دی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش موجود نہیں ہے، جس میں شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب جو بندہ اس قرآن میں شک کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہی وہ قرآن ہے جو کہتا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا یہ طیبہ بھی ہیں، یہ طاہرہ بھی ہیں، یہ معصومہ بھی ہیں، یہ صدیقہ بھی ہیں، یہ سچی بھی ہیں۔ اب اگر کوئی بدبخت گستاخی کرتے ہوئے جناب سیدہ کی صداقت میں شک کرے یا ان کی طہارت میں شک کرے یا ان کی عصمت میں شک کرے وہ جناب سیدہ میں شک نہیں کرتا بلکہ وہ در حقیقت اسی قرآن میں شک کرتا ہے۔ اب جو قرآن میں شک کرے وہ مومن کچا، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، عظیم عظمتوں والی جناب سیدہ جن کی زندگی کا پہلا حصہ قبلہ فضائل اور کمالات پر مشتمل ہے، اور جب ہم جناب سیدہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تاریخ میں جا کر، احادیث میں جا کر، قرآن کی آیات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا کائنات کا ذرہ ذرہ جناب سیدہ کی مدحت کو بیان کر رہا ہو۔ اور بالخصوص قبلہ جب ہم قرآن مجید کی وہ آیات جو جناب سیدہ کے فضائل و مناقب، ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، ان آیات میں غور کرنے سے قبلہ شاہ جی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قصیدہ ہوتا ہے، ہر قصیدے کے اپنے اپنے مصرے ہوتے ہیں، گویا جناب سیدہ کی مدحت میں جو قصیدہ لکھا گیا ہے اس قصیدے کے مصروں میں استعمال ہونے والے الفاظ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ قرآن کا ایک ایک حرف مصرے کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ قرآن ہے جو جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو کہتے ہوئے نظر آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہی وہ قرآن ہے جو کہتے ہوئے نظر آتا ہے قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہی وہ قرآن مجید ہے جو جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہی وہ قرآن ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَفَقِيرًا وَأَسِيرًا۔ قبلہ یہی وہ قرآن ہے جو سورہ کوثر پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو قصیدہ پڑھتے ہوئے اور طہارت و عصمت کی سند بیان کرتے ہوئے یہی قرآن کہتے ہوئے نظر آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ تو قبلہ یہ قرآن ہے جو جناب سیدہ کی مدحت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہ چند ایک آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ اس قصیدے کا مصرع نظر آتی ہیں۔
جو مدحت زہرا میں ایک قصیدہ لکھا گیا ہے، اسی مدحت میں کیا کہا، انا اعطیناک الکوثر بھی کہا گیا، اسی مدحت کے مصروں میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بھی کہا گیا۔ مصر میں استعمال ہونے والی بعض آیات میں لفظ عطا آیا ہے، لفظ عطا آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک منظر تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم کائنات کی مخلوقات پہ نظر کریں، قبلہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو عطائے الہی سے محروم ہو، بلکہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ عطائے الہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی عطا سے نوازا ہے۔ اللہ نے سورج کو خلق کیا، اسے روشنی عطا کی۔ اللہ نے چاند کو خلق کیا، اسے حسن عطا کیا۔ اللہ نے پھول کو خلق کیا، اسے خوشبو عطا کی۔ اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا، اسے بلندی عطا کی۔ اللہ نے ہوا کو خلق کیا، اسے طاقت عطا کی۔ اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، اسے انہیں عصمت عطا کی۔ اللہ نے جنات کو خلق کیا، انہیں جسم لطیف عطا کیا۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا، اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو عطائے الہی سے محروم ہو۔ جہاں یہ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو عطا سے نوازا ہے، وہاں یہ بھی حقیقت ہے اللہ نے ہر مخلوق کو عطا سے نوازا، لیکن کسی مخلوق کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی اس عطا پہ افتخار نہیں کیا۔ چاند کو حسن عطا کیا، کبھی افتخار نہیں کیا۔ پھول کو خوشبو عطا کی، لیکن کبھی افتخار نہیں کیا۔ پہاڑوں کو بلندی عطا کی، لیکن کبھی افتخار نہیں کیا۔ انسان کو اشرف المخلوق بنایا، لیکن کبھی افتخار نہیں کیا۔ حرارت کو جلانے کی طاقت دی، لیکن کبھی افتخار نہیں کیا۔ ہوا کو طاقت دی، لیکن کبھی افتخار نہیں کیا۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث مجیدہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو عطائے الہی سے محروم ہو، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے مخلوقات کو عطا کیا ہو لیکن اس عطا پہ افتخار کیا ہو۔ لیکن جب میں قرآن مجید کو اٹھاتا ہوں، اس کا مطالعہ کرتا ہوں، قرآن مجید کا سورہ ہے 108واں سورہ ہے، اس سورہ کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو وہاں مجھے واضح نظر آتا ہے اس سورہ میں پروردگار عالم نے ایک عطا کا تذکرہ کیا ہے۔ فقط تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس عطا پہ افتخار کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ کون سی عطا تھی، کیسے پتا چلا؟ اس سورہ میں افتخار بھی ہو رہا ہے۔ جب اس سورہ کو پڑھیں گے، اس سورہ میں آپ کو الفاظ بھی بتائیں گے، معنی بھی بتائے گا، مفہوم بھی بتائے گا، اس سورہ کی فصاحت بھی بتائے گی، بلاغت بھی بتائے گی۔ کون سا وہ سورہ ہے؟ سورہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالی افتخار کر رہا ہے، اے محمد مصطفیٰ، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے۔ حضرت جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قبلہ یہ وہ آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس میں تاکیدیں ہیں، فصاحت، بلاغت، مفہوم، لغت، ہر اعتبار سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم محمد مصطفیٰ کو عطا کر رہا ہے، اور یہ سورہ کہہ رہی ہے کہ اس عطا پہ اللہ افتخار کر رہا ہے۔ افتخار کس چیز پہ؟ محمد مصطفیٰ کو تحفہ دیا کوثر کی صورت میں، فاطمہ کی صورت میں، اس عطا پہ اللہ نے افتخار کیا۔ تو جو پہلے نہیں شامل ہو سکے، جو بولنے کی عبادت سے محروم ہوئے، اب توجہ کیجئے گا، فاطمہ کے وجود سے اللہ نے افتخار کیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، وہ ہستی جس کا وجود افتخار الہی کا سبب بنے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ارے حیدری جناب سیدہ کی زندگی کا پہلا حصہ قبلہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور زندگی کے اس پہلو میں، اس مرحلے میں، اس زمانے میں
ہمیں کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آتا کہ جس میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا روتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں، لیکن یہی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جب اپنی زندگی کے دوسرے حصے میں جناب سیدہ زہرا داخل ہوتی ہیں، تاریخ کہتی ہے اس حصے میں زہرا کبھی مسکراتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ 28 صفر شہادت رسول کے بعد کبھی کسی نے زہرا کو خوش نہیں دیکھا۔ 28 صفر سے پہلے خوشیاں، فضیلتیں، عظمتیں، کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں زہرا قصب فضیلت نہ کرتی ہو، لیکن بابا کی وفات کے بعد کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں زہرا پہ ظلم نہ کیا گیا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں زہرا پہ کوئی نہ کوئی مصیبت نہ آئی ہو۔ وہ زہرا جو خوشیوں میں زندگی گزارتی تھی، زمانہ بدلا، حالات بدلے، وہی زہرا اتنا روئی، اتنا گریہ کیا کہ مورخین نے کہا کہ طول تاریخ میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والے 5 فرد ہیں، ان 5ویں ہستی کا نام حسین کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے۔ اے ارباب اعزاز، جب میں تاریخ میں پڑھا نا کہ 5 ہستیاں ہیں تاریخ میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے، میں نے دست ادب جوڑے، مورخ سے جا کر پوچھا، اے مورخ اتنا تو بتا کہ ان ہستیوں نے کتنا مدت گریہ کیا اور حسین کی ماں نے کتنی مدت تک گریہ کیا تھا؟ مورخ کہتا ہے سب سے پہلی ہستی جس کا نام آدم ہے، آدم حوا کے فراق میں جنت سے نکالے جانے پر، قرب خدا سے دور ہونے پر آدم 300 سال تک گریہ کرتے رہے۔ مورخ نے کہا حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی پہ 40 سال تک گریہ کرتے رہے اور یوسف بھی 40 سال تک گریہ کرتے رہے۔ مورخ نے کہا اگلی ہستی حسین کا وہ بیمار بیٹا ہے جو کربلا میں ظلم دیکھتا رہا، کربلا کے بعد سجاد 30 سال سے زیادہ گریہ کرتا رہا۔ میں نے جب دیکھا نا کوئی ہستی ہے جو سینکڑوں سال گریہ کر رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو سالوں تک گریہ کرتی رہی ہے، میری توجہ بڑی، اب سنو تو صحیح، جو تیسری ہستی تھی اس کا نام تاریخ میں لکھا گیا، آخر کتنا مدت اس نے گریہ کیا؟ مورخ نے کہا 5ویں ہستی زینب کی ماں زہرا ہے، وہ جس نے سینکڑوں سال نہیں اور 10 سال نہیں بلکہ 3 مہینے وہ زہرا نے وہ ایسا گریہ کیا، وہ تاریخ میں وہ زہرا کا نام لکھا گیا۔ وہ میں نے عرض کیا ہے مورخ، وہ تو نے شاید اشتباہ کیا ہے، کہاں ان ہستیوں کا صدیوں تک رونا، کہاں ان ہستیوں کا وہ 10 سالوں تک رونا، اور ایک خاتون ہے وہ 3 مہینے گریہ کیا، وہ تو نے تاریخ کا حصہ کیوں بنایا؟ کہا نہیں وہ میں نے اشتباہ نہیں کیا، وہ اشتباہ نہیں کیا، میں نے جو لکھا صحیح ہے۔ کیسے؟ کہا کہ تو باقی 4 کی مدت کو دیکھ رہے ہو، اور میں نے زہرا کے رونے میں وہ اتنی شدت کو دیکھا، اور میں نے اس کا نام تھا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 3 مہینے کا زہرا کرونا صدیوں میں غالب آ گیا، آخر کچھ ایسا درد تو تھا نا، ایسی مصیبتیں تو تھی نا۔ میں نے مورخ سے پوچھا، اے مورخ اتنا تو بتا کہ جو پہلی 4 ہستیاں روتی رہی ہیں وہ کیوں روتی رہی ہیں؟ کیا ان کے دکھوں کی تعداد زیادہ تھی؟ کیا ان کے مظالم کی تعداد زیادہ تھی؟ کہا نہیں، آدم روتے رہے جنت سے نکالے جانے پر، یوسف یعقوب روتے رہے ایک دوسرے سے بچھڑنے پر، اور سجاد روتے رہے واقعے کربلا میں۔ وہ میں نے جب تاریخ دیکھی مجھے فرق نظر آ گیا، زہرا سے پہلے وہ جتنی ہستیاں روتی رہی تھی وہ ایک گزشتہ مصیبت پہ روتی رہی، ان پہ موجودہ مصیبت نہیں تھی، اور لیکن جب زہرا ان کی زندگی کو دیکھا، اور زہرا وہ کسی گزری ہوئی مصیبت پہ نہیں روتی تھی بلکہ روزانہ ہر آنے والا دن وہ زہرا پہ وہ ایک ایسی نئی مصیبت لے کے آتا، وہ زہرا روتی رہتی، وہ دربار میں جانے کی مصیبت،
کی قبر پہ روتی تھی وہ دور تھی. زہرا نے بعد میں وہ کچھ دن بعد وہ جنت البقیع میں جا کر رونا شروع کیا. اب زہرا وہ دکھوں کی تاب نہیں لا سکتی, پہلو شکستہ ہے, وہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے, وہ بازو ٹوٹا ہوا ہے, چہرے پہ سرخی ہے. اب زہرا کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ گھر سے باہر جا کر وہ کہیں جا کر گریا کرے. وہ گھر میں رونے پہ پابندی, اور باہر جانے کی طاقت نہیں. اب کیا کیا زہرا نے, اور جب دیکھا نا کہ رونے کی طاقت نہیں, گھر میں اجازت نہیں, مورخ لکھتا ہے اب زہرا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, اے بار الہ اللہم عجل وفاتی سریعا. اے اللہ, اب زہرا میں رونے کی طاقت نہیں, اب زہرا کو موت دے دو. یہ دعا مانگنی تھی. حسن حسین اور نانا کی قبر پہ تھے, یہ دعا مانگی زہرا نے, قبر ہلی, آواز آئی, اے حسن حسین اور میری قبر کو چھوڑو اور جلدی سے گھر جاؤ. کیوں نانا, تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی.